امریکہ نے اپنے B-2 بمبار طیارے بحیرہ الکاہل روانہ کر دیے۔ B-2 طیاروں کو بحیرہ الکاہل کے جزیرے گوام منتقل کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بمبار طیارے چاگوس جزائر میں ڈیگو گارشیا ایئر بیس جا سکتے ہیں، جہاں سے ایران پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ امریکی بمبار طیارہ 30,000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم گرا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آج قومی سلامتی کونسل سے بھی ملاقات کا امکان۔ امریکہ نے اسرائیل سے امدادی پروازوں کے ذریعے امریکی شہریوں کا انخلا بھی شروع کر دیا۔ خرم جوہری پروگرام کے حق کو جنگ یا دھمکیوں سے نہیں چھینا جا سکتا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے فرانسیسی صدر میکرون کو صاف صاف بتا دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر پزشکیان نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ خرم جوہری سرگرمیوں کی ضمانت فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ عالمی قانون کے تحت حاصل حقوق جنگ یا دھمکیوں سے نہیں چھینے جا سکتے۔ عالمی قانون کے تحت حاصل حقوق جنگ یا دھمکیوں سے نہیں چھینے جا سکتے۔ فرانس کے اعلامیے کے مطابق فرانسیسی صدر نے کہا کہ بڑے خطرات سے بچنے اور جنگ سے نکلنے کے لیے راستہ موجود ہے۔ ایرانی صدر یورپ اور ایران کے درمیان بات چیت میں تیزی لائیں۔ ایران کو تمام ضمانتیں دینی ہوں گی کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن تھا اور ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ہٹلر قرار دے دیا۔ کہا نیتن یاہو ہٹلر پورے خطے کو تباہی میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ امریکہ اور ایران کے جوہری مذاکرات سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیل اس جنگ کو پورے خطے میں پھیلانا چاہتا ہے۔ استنبول میں اسلامی کانفرنس تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ مغربی طاقتیں اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں۔ یقین ہے کہ فتح ایران کا مقدر ہوگی۔ مسلمان متحد ہو کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کریں، اپنے اختلافات ختم کر کے ایک ہو جائیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کیا کہ ایران اسرائیل تنازع میں امریکہ کی شمولیت بہت خطرناک ہوگی، ایران سے جنگ کرنے والوں کے پچھتاوے کی وجہ بنے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات۔ قطر نے اسرائیلی حملوں کو ایران کی خود مختاری اور سلامتی کے خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات۔ صدر طیب ایردوان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا استقبال کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کا نیک تمناؤں کا پیغام ترک صدر کو پہنچایا گیا۔ پاکستان اور ترکیے کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات استنبول میں جاری OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ اسرائیل پر ایران کے نئے حملے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملوں میں بین گورین ایئرپورٹ اور سہونی فوج کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سمیت کئی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے شمالی اسرائیل کے علاقے بیت شیحان میں رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچنے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل کا پاسداران انقلاب کی جانب سے قبرص میں اسرائیلی شہریوں پر حملے کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کا ایران میں درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا وسطی ایران میں 3 F-14 طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے صوبے کرمانشاہ میں اسرائیلی حملے میں 5 ایرانی فوجی شہید، 9 زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا ایرانی شہر قم میں حملہ۔ پاسداران انقلاب کی القدس بریگیڈ کے سربراہ سعید آزادی شہید۔ حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کا خصوصی محافظ ابو علی الخلیل بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہوا۔ اصفہان میں جوہری اور شیراز میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اصفہان کی جوہری تنصیبات سے کسی خطرناک مواد کا اخراج نہیں ہو رہا۔ ایران پر اسرائیل کے حملوں میں اب تک 400 سے زائد افراد شہید ہو چکے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنے ممکنہ جانشینوں کے بارے میں فیصلہ کر لیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر نے جانشینوں کے لیے 3 علماء کے نام تجویز کیے ہیں۔ آیت اللہ العظمہ علی خامنائی 36 سال سے زائد عرصے سے سپریم لیڈر کے عہدے پر موجود ہیں۔ آیت اللہ خامنائی صرف ایک قابل اعتماد مشیر کے ذریعے پیغامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے الیکٹرانک پیغام رسائی ترک کر دی گئی۔
ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ حالات کی مناسبت سے مذاکرات کے دوران جنگ بندی کی حمایت کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران پر حملے کا فیصلہ کرنے میں زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لیں گے۔ ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا۔ اسرائیل سے فضائی حملے روکنے کا کہنا مشکل ہے۔ اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر سکے۔ ایران نے ایٹمی صلاحیت کے لیے مواد جمع کر لیا تھا۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت سے متعلق امریکی قومی انٹیلیجنس ڈائریکٹر تلسی گبارڈ نے غلط کہا۔ صدر ٹرمپ نے واضح کہا کہ اگر امریکی اثاثوں پر حملہ ہوا تو حملہ کرنے والوں کو بہت دکھ ہوگا۔ یورپ جنگ نہیں رکوا سکتا۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ روس اسرائیل کو کئی بار بتا چکا ہے کہ ایران کے مبینہ طور پر ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کے ارادوں کے کوئی شواہد موجود نہیں۔ برطانوی میڈیا سے بات چیت میں روسی صدر پیوٹن کا علاقائی خدشات دور کرنے اور مشترکہ سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ڈائیلاگ کی اہمیت پر زور کہا۔ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کا حق حاصل ہے۔ اس سے پہلے سینٹ پیٹرزبرگ میں اکنامک فورم سے خطاب میں روسی صدر نے کہا کہ ان کی نظر میں روسی اور یوکرینی ایک ہی قوم ہیں، اس لیے پورا یوکرین ہمارا ہے۔ اگر یوکرین نے روسی علاقے پر ڈرٹی بم گرانے کی کوشش کی تو یہ یوکرین کی آخری غلطی ہوگی، پھر ماسکو کی جانب سے جوابی کارروائی ہوگی۔ جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ کی یورپی رہنماؤں سے ملاقات۔ تہران میں ایران کے اعلیٰ عہدیدار نے ایرانی جوہری پروگرام پر یورپی ممالک کی تجاویز کو غیر حقیقی قرار دے دیا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو میں کہا کہ ایرانی جوہری پروگرام پر یورپی ممالک سے ہونے والی گفتگو کسی معاہدے کے قریب نہیں لائے گی۔ جوہری افزودگی ختم کرنے کا مطالبہ ایک ڈیڈ اینڈ ہے۔ ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں اور میزائل پروگرام پر بات نہیں کرے گا۔ جنیوا ملاقات میں دی گئی تجاویز کا جائزہ لے کر اگلی ملاقات میں جواب دیا جائے گا۔ اس سے پہلے گزشتہ روز ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا تھا کہ ایران یورپی وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے ساتھ جلد دوبارہ ملاقات کے لیے تیار ہے۔ غزہ اور ایران پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف امریکہ اور یورپی ممالک میں احتجاجی مظاہرے۔ امریکی شہر سان فرانسسکو میں مظاہرین کا ایران پر اسرائیلی حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ برطانیہ کی دارالحکومت لندن میں رسل اسکوائر سے ڈاؤننگ اسٹریٹ تک احتجاجی ریلی۔ مظاہرین کے غزہ میں مظالم اور ایران پر حملوں کے خلاف اسرائیل مخالف نعرے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں سینکڑوں افراد کی اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی ریلی۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں بھی ایران کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ حکومت پاکستان کا امریکی صدر کو نوبل امن انعام 2026 دینے کی سفارش کرنے کا فیصلہ۔ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ فیصلہ حالیہ پاک بھارت بحران میں صدر ٹرمپ کی فیصلے کن سفارتی مداخلت پر کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کی مداخلت سے پاکستان اور بھارت کی جنگ ٹل گئی۔ صدر ٹرمپ کی حکمت عملی سے تیزی سے بگڑتی صورتحال پر قابو پایا جا سکا۔ حکومت پاکستان صدر ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد کی مخلصانہ پیشکش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے بحران بشمول غزہ میں انسانی المیہ اور ایران میں بڑھتی کشیدگی میں صدر ٹرمپ اپنا کردار ادا کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ بند کرانے پر انہیں نوبل پرائز ملنا چاہیے، مگر نوبل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ لوگ مجھے نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ پاک بھارت جنگ رکوانے کا 14 بار کریڈٹ لے چکے۔ ٹرمپ نے پاکستان کے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی اور یہ بھی کہا کہ آئی لو پاکستان، جس پر مودی کے گودی میڈیا کا صبر جواب دے گیا۔ گودی میڈیا کے پاکستان مخالف اینکر ارنب گوسوامی نے ٹرمپ پر پاکستان سے کرپٹو رشوت لینے کا الزام لگا دیا۔ ارنب گوسوامی نے ٹرمپ کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا۔ کراچی کے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں 2 مبینہ مقابلوں میں زخمی 3 ملزم دم توڑ گئے۔ ملزمان سے پستول، موٹر سائیکل، موبائل فون اور دیگر سامان برآمد۔ قائد آباد شیرپاؤ کالونی میں فائرنگ سے 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی۔ اہل علاقہ کا احتجاج، کہا فائرنگ 2 پولیس اہلکاروں نے کی۔ ASI صفدر اور کانسٹیبل سرفراز گرفتار، مقدمہ درج۔ کراچی میں رہائشی مکان میں قائم گٹکا ماوا بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی۔ 3 ملزمان گرفتار، چھالیا گٹکا ماوا اور تیاری کا سامان برآمد۔
اور کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، پھسلن کے باعث ناگن پل پر متعدد موٹر سائیکلیں سلپ ہو گئیں۔ راولپنڈی اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش سے موسم خوشگوار، خراب موسم کے باعث پروازوں کی آمد و رفت متاثر۔ سوات، لوور دیر اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔